ہوں ٹائم میں یہ پورے ہو جائے۔ سب سے پہلا اصول جو ہے وہ اچھی نیت ہے۔ ہر تجارت کرنے والا سب سے پہلے تجارت کرنے سے پہلے نیت اچھی کر لے، نیت صالح ہونی چاہیے۔ یہ نہیں نیت ہونی چاہیے کہ میں کاروبار کروں گا، میں اتنا مال کماؤں گا، فلاں کو پیچھے چھوڑ دوں گا، فلاں کو پیچھے چھوڑ دوں گا، وہ میرا محتاج ہو جائے گا۔ نہیں، نیت یہ ہونی چاہیے سب سے پہلے بہترین نیت کریں میں یہ کاروبار کروں گا، ایک تو رزق حلال، یہ اللہ کا فضل ہے۔ دوسری بات، رزق حلال کما کر اپنے بچوں کا پیٹ پالوں گا، میں خود اور میری نسل کسی کی محتاج نہ رہے، خود دار رہ کر باعزت طریقے سے ہم زندگی گزار سکیں۔ پھر اسی رزق حلال میں سے ہم کوشش کر کے کسی غریب، حقدار، مسکین، یتیم اور ضرورت مند لوگوں کی ہم مدد بھی کریں گے۔ اور اگر میری آج موت آ جائے تو میں مرتے ہوئے اپنی اولاد کو بے سہارا نہ چھوڑ جاؤں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، سرکار نے فرمایا اپنی اولاد کو بے سہارا مت چھوڑیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی کے پاس مال ہے، مرتے ہوئے ساری کی وصیت کر جائے، لو جی میرا مال سارا فلاں مدرسے میں، فلاں مسجد میں، فلاں رفاع عامہ کے کام میں دے دینا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ شریعت نے حد لگائی ہے، فرمایا اپنی اولاد کو بھکاری چھوڑ کے مت جانا، اپنی اولاد کے لیے کچھ کر جاؤ، کم از کم تم مر جاؤ تمہاری اولاد تمہیں یاد تو کرے ہمارا باپ ہمارے لیے یہ کام کر گیا، یہ کاروبار کر گیا، یہ جائیداد چھوڑ گیا۔ آج ہم عزت کا وقت گزار رہے ہیں، ورنہ جب گھر کا سربراہ مر جاتا ہے اولاد بھکاری ہوتی ہے۔ تو حکم یہ ہے سارے مال کی وصیت بھی نہ کریں۔ پھر شریعت نے پھر بھی لوگ یہ کر دیتے تھے، پورے مال کی وصیت کر دیتے تھے، پھر اس پہ حکم لاگو ہو گیا اگر کوئی شخص پورے مال کی وصیت کر بھی جائے، شریعت میں اس کے تہائی مال پر لاگو ہوگی، اس سے زیادہ نہیں ہوگی۔ مثلا ایک آدمی کے 10 دکانیں ہیں، مرنے سے پہلے وصیت کر کے میری 10 کی 10 دکانیں غریبوں کو تقسیم کر دینا، اب اس کا تہائی نکالیں گے، اس کی 3 دکانیں وصیت میں دیں گے، باقی جو اس کی 7 دکانیں ہیں اس کی اولاد کے لیے، اس کی نسل کے لیے، ورثاء کے لیے چھوڑ دیں گے، بے شک وہ سارے مال کی وصیت کر گیا۔ کیوں؟ اس لیے ہماری شریعت کسی کو محتاج نہیں دیکھنا چاہتی، بھکاری نہیں بنانا چاہتی۔ ایک آدمی سرکار کی خدمت میں آیا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے 6 گھوڑے ہیں، میں سب کی وصیت کرتا ہوں، میں سب راہ خدا میں خرچ کرتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا اس کے علاوہ کچھ ہے؟ یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے، تیری وصیت ہو گئی، 2 گھوڑے راہ خدا میں دے دیے جائیں گے، 4 گھوڑے تیری نسل کے لیے چھوڑ دیں۔ کتنا حسن ہے ہمارے دین، ہمارے دین نے کسی کے مال پہ قبضہ نہیں کیا، کسی کا مال غصب کرنے کی کوشش نہیں کی، نہیں، ہر ایک کو عزت کے ساتھ مال دینے، حصہ دینے کی ترغیب دلائی۔ تو سب سے پہلے نیت اچھی ہونی چاہیے، یہ تجارت کا سب سے خوبصورت اسلامی اصول ہے۔ نمبر 2، خلوص نیت کے ساتھ دوسرے نمبر پہ فرض کفایہ کی نیت کریں۔ ابھی ہم نے حدیث پڑھی ہے، تجارت کرنا، کاروبار کرنا، کسب حلال کرنا واجب اور ضروری ہے۔ ہر بندہ تو کر نہیں سکتا، ہر بندے کے اتنے وسائل نہیں ہیں، تجربہ نہیں ہے تو کیا کرے گا۔ جو آدمی کاروبار کر رہا ہے کم از کم وہ فرض کفایہ کی نیت کرے۔ فرض کفایہ یہ ہوتا ہے اگر ایک آدمی کر لیتا ہے تو باقی کے سر سے واجب ختم ہو جاتا ہے۔ مثلا میں مثال آپ کو دیتا ہوں، اعتکاف کا مسئلہ ہے، اعتکاف سنت کفایہ ہے۔ اگر ایک محلے میں مسجد ہو، وہاں رمضان المبارک کے کوئی آدمی بھی اعتکاف نہ بیٹھے تو سارا محلہ گناہ گار ہے، تارک سنت۔ ہاں اگر پورے محلے میں سے ایک آدمی بھی بیٹھ جائے تو اللہ تعالیٰ سب کا اوپر اس کا حق ختم کر دیتا ہے، کوئی گناہ گار۔ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، اگر کوئی مسلمان مر جائے پورے علاقے میں کوئی اس کا جنازہ پڑھنے نہ جائے تو سارا علاقہ گناہ گار ہے۔ اگر ایک انسان بھی جنازہ پورے علاقے میں پڑھ لے تو سب کا فرض ادا ہوتا ہے، گناہ کوئی کسی کے سر پہ نہیں رہتا۔ تو اسی طرح تجارت میں فرض کفایہ کی نیت کر لینی چاہیے۔ اس میں کیا ہوگا، جو آدمی ایسی نیت کر کے کرے گا اس کو بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ ایک تو ثواب یہ ملے گا جتنے اس کی برادری کے، اس کے قریبی رشتہ دار جن پر یہ فرض ہوگا، اب یہ تجارت کر کے اپنا کاروبار بنا کر ان سب کی کفایت کر رہا ہوگا، اللہ پاک سب کا ثواب اس نیک انسان، نیک سیرت تاجر کو عطا کرے گا۔ اللہ فرمائے گا تو نے ان کا فرض ادا کر دیا،
ان کو گنہگار ہونے سے بچا لیا، اب جتنا ثواب ان کو ملنا تھا وہ بھی تیرے کھاتے میں لکھ دیا جائے۔ خلوص نیت۔ نمبر 2، فرض کفایہ کی نیت کر کے تجارت اور کاروبار کرنا چاہیے۔ نمبر 3، بازار آخرت سے غافل نہ ہو۔ یہ نہیں ہے بازار دنیا میں جا کے اس نے دکان ڈالی، کاروبار کیا اور اس کو آخرت کا بازار ہی بھول گیا، نہیں۔ یہ اصول شریعت میں ہے، تجارت کے اصولوں میں سے، تو بازار میں جا کے دکانداری کر، تجارت کر، لیکن آخرت کو مت بھول۔ یہ نہیں ہے تو اتنی غرق ہو جائے کہ تجھے نہ نماز کا پتہ ہو، نہ کوئی نیکی کے کام کا پتہ ہو، نہیں۔ تجارت کر، اور بھائی صبح سے لے کر ظہر کی نماز تک یہ سارا ٹائم تجھے کمانے کا تو دیا اللہ پاک نے، کمائی کر۔ نماز ظہر کا ٹائم ہو گیا، اذان سنی، چل کے نماز پڑھ، بعد جماعت فرض ادا کر کے دوبارہ واپس آ جا۔ عصر تک پھر تجھے کاروبار کرنے کا حکم ہے اور وقت ہے، پھر تو کر 2-3 گھنٹے، 2.5 گھنٹے کاروبار کر، پھر اس میں آدھا گھنٹہ نکال کے پھر نماز عصر ادا کر۔ تو یہ حکم یہ ہے، بازار دنیا میں بیٹھ کر بازار آخرت کو نہیں بھولنا چاہیے۔ جو بھول گئے ان کا کاروبار خسارے میں ہے، ان کو نفع نہیں دے گا، سکون نہیں دے گا، عزت نہیں دے گا، بلکہ الٹا ذلیل کرے گا۔ نمبر 4، چوتھا اصول ہے رطب اللسان۔ ایک آدمی اگر بازار میں بیٹھا ہے تو وہ کیا خیال ہے، سارا دن باقی معاملات نوافل تو پڑھ نہیں سکتا، وہ کم از کم زبان سے ذکر تو کر سکتا ہے، زبان سے ذکر کرنا چاہیے، کلمہ پڑھنا چاہیے، درود شریف پڑھنا چاہیے، کوئی نہ کوئی ذکر کرنا چاہیے، اس لیے کہ بازار گناہ کا مرکز ہے، وہاں ہر قسم کے لوگ پھر رہے ہیں۔ جو آدمی تسبیح پڑھ رہا ہوگا، کوئی ذکر کر رہا ہوگا، استغفار کر رہا ہوگا، کئی گناہوں سے وہ تجارت بھی کر لے گا اور گناہوں سے بھی بچ جائے گا۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر بھی انسان کا کاروبار وبال جان ہو سکتا ہے۔ نمبر 5، حرص نہ ہو۔ تجارت کا یہ مطلب نہیں آج لاکھ کا نفع ہوا، اگلے مہینے ہم نے 2 کا کرنا ہے، اگلے مہینے 4 کا کرنا ہے، بڑھتے جائیں، نہ ہوش رہے نہ مت رہے، کچھ بھی نہ رہے، اتنی حرص نو۔ ایک آدمی تاجر تھا، وہ عصر کے ٹائم دکان بند کر چلا جاتا، لوگوں نے پوچھا خدا کا بندہ بھی 1 گھنٹہ باقی رہتا تو اتنی جلدی چلا جاتا ہے؟ وہ کہتا ہے جو مجھے عزت سے رزق مل جاتا ہے میرے لیے، میری نسل کے لیے کافی ہوتا ہے، مجھے حرص کرنے کی کون سی ضرورت ہے؟ رزق کما رہا ہوں عزت کے لیے، رزق کما رہا ہوں سکون کے لیے، اگر وہ نہیں ہے تو پھر کیا؟ اس نے کہا شام تک بیٹھا رہوں، اگر ذلت کا رزق ملے تو اس سے بہتر ہے میں عزت کے ساتھ تھوڑا کما کے چلا جاتا ہوں۔ رزق کمانا، تجارت کرنا یہ حق ہے، ضروری ہے، لیکن اس میں اتنا حرص پیدا کر دینا کہ کسی کا حق نہ یاد رہے، یہ منع ہے۔ اگر کوئی ایسا کرے گا، حریص ہو جائے دنیا کا، وہ ذلیل ہو جاتا ہے، وہ عزت نہیں پاتا۔ چھٹا اصول یہ ہے شبہ کی چیزوں سے بچنا۔ بھائی حرام کی چیزوں سے بچنا تو لازم فرض ہے۔ اگر بازار میں بیٹھے ہیں، شبہ کی چیز ہے، یہ حلال ہے یا حرام ہے، مشکوک کر رہی ہے، ایسے کاروبار سے بچنا بھی فرض اور